وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں جز کے اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید سورہ ذاریات میں ارشاد فرما رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تمام انسانوں کو پروردگار عالم قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب فرار کرو۔ فرار انسان کب کرتا ہے؟ بھاگتا انسان کب ہے؟ جب اسے کہیں پر پریشانی نظر آ رہی ہو، مشکل نظر آ رہی ہو، اسے اضطراب ہو، اسے کوئی تکلیف، سختی اور پریشانی کا سامنا ہو، تب انسان اس سختی سے، اس پریشانی سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے امن اور امان کی تلاش میں۔ پروردگار عالم اس دنیا میں گھری ہوئی انسانیت کو راہ فرار دے رہا ہے، راہ حل دے رہا ہے۔ پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے، دیکھو اس دنیا کی دلدل میں، اس گناہوں کے طوفان میں اگر کوئی مقام تمہارے لیے پناہ گاہ بن سکتا ہے تو وہ تمہارے خالق اور مالک کی ذات ہے، تمہارے خالق اور مالک کی بارگاہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار کرو دنیا کی دلدل سے، شہوتوں، غضب، گناہوں کے طوفان سے فرار کرو نور کی جانب۔ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ جنہیں آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی اور سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو طاغوتی طاقت ہے، یعنی غیر خدائی طاقت یعنی ہر وہ طاقت جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو مستقل، استقلال سمجھے، مستقل طاقت سمجھے، بالاستقلال اپنے آپ کو سمجھے، اسے کہا جاتا ہے طاغوت۔ پروردگار عالم کے مقابلے پر آنے والی طاقت کیا کرتی ہے؟ اس نور میں موجود انسان کو ظلمتوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ انسان بالفطرت نور کی طرف ہے، بالفطرت خدا کی طرف ہے، بالفطرت یعنی وجداناً، یعنی بائی نیچر انسان خدا کو قبول کرتا ہے، انسان حق پرست ہے، انسان عدالت کو پسند کرتا ہے، انسان سچائی کو پسند کرتا ہے، انسان صداقت کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ غیر خدائی طاقتیں انسان کو ظلمتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، آؤ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، آؤ اپنے ارادے اور اختیار سے گناہوں سے نکل کر اللہ کی جانب فرار کرو، تیزی کے ساتھ سفر کرو۔ ماہ مبارک رمضان اسی سفر کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان سفر کر رہا ہے اللہ کی جانب، اور تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے سورہ مبارک ذاریات کی آیت نمبر 50 میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ پھر پیغمبر فرماتے، انی، میں، لکم، تمہارے لیے، من ہو، اس کی جانب سے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں خطرات سے، مشکلات سے، اور آشکارا طور پر تمہیں زندگی کے اور دنیا کے خطرات سے واقف کرنے والا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں بلاغت، انی لکم منہ، میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے، یعنی یہاں پر انسانیت کی بھی بات ہو رہی ہے، یہاں پر رسول کی بھی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پروردگار عالم کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی جس نے بھیجا ہے، جس کو بھیجا ہے،
جس کے لیے بھیجا ہے. جس نے بھیجا ہے وہ ہے مرسل، بھیجنے والا. جس کو بھیجا ہے وہ ہے مرسل، مرسل اعظم، پیغمبر، سب سے عظیم بھیجے جانے والے. مرسل وہ بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا ہے، اور جس کی جانب بھیجا ہے وہ ہے امت رسول، ہم اور آپ. اس آیہ کریمہ میں تینوں کا ذکر ہو رہا ہے. انی لکم منہ، میں تمہارے لیے آیا ہوں اس کی جانب سے. یعنی یہاں پر سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کا پیغام پیغمبر کے وسیلے سے آتا ہے، اور پروردگار عالم تک سفر بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید کی اگلی آیات میں اسی جز میں مزید ہدایت آمیز ارشادات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے فرما رہا ہے. سورہ مبارکہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا ثواب، اسے پڑھنے کی فضیلت، اسے پڑھنے کا مقام کتنا زیادہ ہے. سورہ مبارکہ رحمان سے بھی آپ لوگ آشنا ہیں کہ پروردگار عالم ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. پروردگار عالم سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ الرحمن. وہ سب سے زیادہ مہربان پروردگار ہے جس نے کیا کیا؟ علم القرآن، تمہیں تعلیم دی قرآن کی. یعنی خود یہ قرآن کی تعلیم کا ہونا، خود یہ قرآن کے علم کا پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہونا ہمارے اور آپ کے لیے نعمت اور رحمت ہے. اس کے بعد پروردگار عالم ایک اور نعمت کو گنواتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، دوسری نعمت علمہ البیان، اسے پروردگار عالم نے بیان کی تعلیم دی. اس کے بعد پروردگار عالم ایک ایک نعمت کو بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان، جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن ہم اور آپ کے لیے اے انسان، تو اپنے پروردگار عالم کی کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ جب نعمت آتی ہے تو اس کے ساتھ انسان پر وظیفہ آتا ہے، انسان پر ذمہ داری آتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جسے قرآن نے بیان کیا نعمت کی نسبت، وہ ہے نعمت کو دیکھنا. اکثر اوقات ہماری زندگی میں مشکلات اس لیے ہوتی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی جانب سے ملی جانے والی نعمات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ زندگی کی مشکلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نعمات میں غرق انسان نعمتوں کو بھول جاتا ہے. نعمات میں پوشیدہ انسان کی نعمتہائے الہی نے، اللہ کی نعمتوں نے انسان پر اتنا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے لیکن پانی کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اسی طریقے سے انسان اللہ کی نعمتوں میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ بعض اوقات وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پروردگار عالم کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے، اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری نعمت کی نسبت نعمت کو دیکھنا، پروردگار عالم کی نعمت کو محسوس کرنا اپنی زندگی میں. اس کے بعد اس نعمت کا ذکر کرنا، اس کے بعد اس نعمت کا شکر کرنا قرآن میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جسے پروردگار عالم نے بیان. 27ویں جز میں ہی سورہ مبارکہ قمر ہے کہ جس میں پروردگار عالم مسلسل ایک جملے کا تکرار کر رہا ہے اور وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. پروردگار عالم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ پروردگار عالم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے. اور پھر پروردگار عالم قرآن مجید میں ہی 27ویں جز میں ہی ارشاد فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کے نزدیک نہیں جا سکتے، اس قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر پاک اور پاکیزہ لوگ. پروردگار عالم قرآن مجید میں ہی بیان کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کیا سمجھ میں آیا؟
یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کتاب کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ کہ جس کا دل پاک ہو۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت لینے والوں کے لیے، پس کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت لے؟ سمجھ میں آیا کہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو افراد اس قرآن سے نصیحت کو حاصل کریں گے، جو اس قرآن سے ہدایت کو حاصل کریں گے، وہ ہے کہ جن کے پاس ایک بنیادی تقوی موجود ہو۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہی تقوی آئے گا، لیکن ابتدائی تقوی موجود ہوگا، اس کے بعد یہ قرآن ہدایت کرے گا، اور تقوی کے اگلے مراحل بعض اوقات جو قرآن میں تضاد تلاش کرتے ہیں وہ اس طرح کی آیات کو لے کر آتے ہیں کہ قرآن ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بنیادی ہدایت۔ جیسے ہی انسان نے اس بنیادی ہدایت کو قبول کیا اور اپنے دل کو پاک کیا، گناہوں سے دور رہا، اب قرآن اس کی مزید ہدایت کرے گا، اس کو اعلیٰ درجات تک لے کر جائے گا۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اگر قرآن ہدایت ہے صاحبان علم کے لیے، اگر قرآن ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو پاک اور پاکیزہ ہو چکے، پس پاکیزگی کہاں سے حاصل ہوگی؟ پس تقویٰ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تقویٰ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن تو کہہ رہا ہے میں اس کو ہدایت کروں گا کہ جو متقی ہو۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بنیادی تقویٰ سب کو حاصل ہو سکتا ہے اس قرآن سے، لیکن تقویٰ کے جو مراحل ہیں، تقویٰ کے جو مدارج ہیں، تقویٰ کے جو درجات ہیں، وہ قرآن انہیں دیتا ہے کہ جو اس قرآن سے بنیادی ہدایت کو حاصل کرے، اپنی فطرت کو پاک رکھیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی جانب سے دیے ہوئے مقامات پر سفر کو جاری رکھیں۔ 27ویں جز میں ہی سورہ مبارک حدید ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ اب اللہ سوال کر رہا ہے۔ بعض اوقات شوق ابھارا جاتا ہے نصیحت کر کے، بعض اوقات شوق ابھارا جاتا ہے ڈانٹ کر، بعض اوقات شوق ایجاد کیا جاتا ہے تنبیہ کر کے، بعض اوقات شوق ایجاد کیا جاتا ہے تشویق کر کے، حوصلہ افزائی کر کے، بعض اوقات شوق ایجاد کیا جاتا ہے سمجھا کر۔ لیکن شوق ایجاد کرنے کا، انسان کو ابھارنے اور اکسانے کا ایک رستہ ہے کہ اس کے ذہن میں سوال ایجاد کیا جائے۔ پروردگار عالم سوال کر رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کون قرض مانگ رہا ہے؟ وہ ذات جو غنی بھی ہے، جو حمید بھی ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان سے قرض کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض میں اور مدد کرنے میں فرق ہے، قرض میں اور صدقے میں فرق ہے۔ قرض دینے کا مطلب یہ ہے، قرض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کسی کی کوئی مدد کرے اس امید پر اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کو واپس پلٹائے گا۔ پروردگار عالم یہاں پر قرض کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ تمہیں واپس ملے گا۔ کتنا؟ اگر انسان قرض دے کسی کو اور مطالبہ کرے کہ میں تمہیں 1000 روپے دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے 1100 چاہیے، تو یہ سود ہے، ربا ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر انسان کسی سے قرض لے رہا ہے اور مطالبہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد جب قرض واپس کرے تو زیادہ پلٹانا مستحب ہے، ثواب ہے۔ مطالبہ نہیں ہے، قرارداد نہیں ہے، طے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لیے تھے 1000 روپے اور جب واپس پلٹا رہا ہوں تو 1100 روپے پلٹا رہا ہوں، تو یہ اسلام نے اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اسلام نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ اگر آپ فضیلتوں میں دیکھیں تو صدقے کی فضیلت سے زیادہ قرض کی فضیلت ہے۔ کیوں قرض دو؟ کیونکہ قرض دینے کے اندر سامنے والے کو آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ بعض اوقات صدقہ خیرات کے اندر سامنے والے کے اندر غیر ذمہ داری آ رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر صدقے اور خیرات کو اپنا پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ اس مقام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ ساری روایات موجود ہے، اس کے باوجود جب مانگنا پیشہ بن جائے
اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو یہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے، تو اس مقام پر اس کام سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو محنت کر رہا ہے، جو زحمت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ مثلا ہم لوگوں کی کیا عادت ہے کہ جب ہم کوئی سبزی خرید رہے ہیں تو اس وقت پیسے کم کروا رہے ہیں، اس وقت ہم اس سبزی والے سے پیسے کم کروا رہے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے فقیر کو صدقہ دے رہے ہیں۔ اس سبزی والے سے ہم پیسے کم کروا کر جو بچے ہوئے پیسے ہیں اس کا صدقہ دے رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے بلکہ ہم اس مانگنے والے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ معاشرے میں یہ دیکھے گا کہ کام کرنے سے زیادہ گداگری سے پیسہ مل جاتا ہے تو انسان گداگری کے شعبے کو اختیار کرے گا، انسان فقیری کے شعبے کو اختیار کرے گا۔ پس ہمیں اور آپ کو اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ زحمت کر رہے ہیں، انہی کو زیادہ پیسے دے دیں، صدقے کی نیت سے دے دیں۔ صدقہ صرف فقیر کو، مانگنے والے کو نہیں دیا جاتا، ہر اس شخص کو کہ جس کے خرچے زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کم ہے اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے؟ اللہ کیا دے گا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے یعنی اللہ کو دو، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کیا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ جو تم نے دیا ہے نا اس کو چند برابر کر دے گا، اسے زیادہ کر دے گا، اسے ڈبل کر دے گا، اسے دگنا کر کے پروردگار عالم تمہیں دے گا۔ کس کے ساتھ؟ اجر کریم کے ساتھ۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، وہ تمہیں اس قرض کا بھی زیادہ دے گا اور اس کے پاس اجر کریم بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم سورہ مبارک حدید میں ہی ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو اور میزان کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت کے ساتھ قیام کر سکیں۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا ان چیزوں کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ لوگ عدالت کو طلب کریں، لوگ عدالت کو چاہیں۔ یعنی پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ عدالت کو لوگوں پر تھوپے، زبردستی نافذ کریں، نہیں، بلکہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ عدالت کو طلب کرنے لگے، عدالت کو چاہنے لگے، عدالت سے محبت کرنے لگے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ، تمام کے تمام لوگ، لوگوں کی اکثریت، تمام انسان عدالت کے لیے قیام کریں، عدالت کو چاہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے جسے دعائے افتتاح کہا جاتا ہے، امام زمانہ کی تعلیم کردہ یہ دعا ہے۔ اس دعا کے اختتامی جملات جو ہے نا وہ اسی آیت سے مرتبط ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ عدالت کے لیے قیام کریں، لوگ اس لائق ہو جائیں کہ عدالت کے لیے قیام کریں، اور جب لوگوں میں ایک قابلیت آ جائے گی کہ لوگ عدالت کو چاہنے لگیں گے، اس وقت اس کا ظہور ہوگا کہ جو عادلانہ نظام کو زمین پر قائم کرے گا۔ ہم ماہ رمضان کی راتوں میں پروردگار عالم سے امام زمانہ کے وسیلے سے، امام زمانہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، امام زمانہ کی سکھائی ہوئی دعا افتتاح، اللہم اعزہ واعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار انہیں عزت عطا فرما اور ان کے وسیلے سے ہمیں عزت عطا فرما۔ پروردگار ان کی نصرت فرما اور ان کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ پروردگار انہیں فتح عطا فرما، انہیں نصرت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم اظہر بہ دینک، پروردگار ان کے وسیلے سے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ وسنت نبیک، پروردگار ان کے وسیلے سے اپنے نبی کی سنت کو
غلبہ عطا فرما۔ آگے چل کر ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ پروردگار ہم تجھ سے ایسی عادلانہ حکومت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کو عزت ملے، کفر ذلیل ہو، جس کے اندر پروردگار تیری اطاعت اور تیری عبادت کا علم لہرا رہا ہو۔ پروردگار ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، جس عادلانہ حکومت کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت نصیب ہو، اور وہ حکومت کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت حاصل ہوگی، نصیب ہوگی، وہ حضرت امام حجت ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت ہے، کہ جس میں انسانوں کو، مسلمانوں کو اور مومنین کو عزت اور نصرت اور فتح اور کامرانی نصیب ہوگی۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔